الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں کہ سوالات کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، تو کچھ احباب نے ربیع الاول شریف کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ احباب نے سوال کیا، کچھ یوٹیوب کے شدائی لوگ اور یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا کے اندر عجیب قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور میں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ یوٹیوب میں آگے بیان کرتا ہے۔ اسی ضمن میں کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول تو یوم وفات ہے، یوم ولادت تو ہے نہیں، تو یہ سنی جو ہے نا یوم وفات کے دن یوم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک سیدھا سا جواب ہے اس کا، اور وہ یہی ہے کہ وفات وہ لوگ منائیں جن کے نبی مر گئے ہیں، جن کا عقیدہ یہ کہ نبی مر گئے معاذ اللہ۔ یار آپ کا عقیدہ یہ کہ شہید زندہ ہے، اور نبی کے متعلق آپ کا عقیدہ یہ کہ نبی مر گئے، حالانکہ شہید کے مرنے کے بعد شہید کی بیوی دوسری کی بیوی بن سکتی ہے عدت گزارنے کے بعد، لیکن نبی کی بیویاں کبھی بھی کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، ان کا کسی اور سے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو شہید آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی زندگی شہید حقیقی اور شہید حکمی دونوں ہیں۔ اور پھر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت نے ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا؟ صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے بقول کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ تم جیسے ان جیسے خبیثوں کا جو نظریہ عقیدہ ہے کہ حضور مر گئے معاذ اللہ انتقال کر گئے، تو ان سے پوچھے تو صحیح کہ سوگ کی تو اجازت 3 دن سے زائد نہیں ہے، اس میں تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور خوشیوں کا کیا ہے؟ خوشیوں کا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو تو بندہ شکر کرے، اس کا چرچا کرے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری 3934 حدیث نمبر 3934، ہجری سال کی جو پہلی تاریخ ہے نا، ہجری سال کی پہلی تاریخ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ کیا ہے؟ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ ہمیشہ یہ بات یاد، بالکل اوتھینٹک بات ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں ہجری سال کی پہلی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر میں نے حدیث نمبر آپ کے سامنے بیان کیا 3934۔ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اکابر صحابہ کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، مجلس شورا لگتی ہے، اب اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ بھائی اسلامی کیلنڈر کا ایجاد کیا جائے، اسلامی کیلنڈر کا ایجاد کیا جائے۔ یہ بخاری کر رہا ہے نا، صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے، جس باب کا جس سبجیکٹ کا نام ہے باب جو ہے ارج التاریخ۔ کیا نام ہے؟ باب متا ارخ التاریخ۔ کیا ہے اس کا؟ باب متا ارخ التاریخ، کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حوالے سے باب باندھا کہ تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے ہوا۔ تو اب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر صدارت یہ اجلاس بلائی گئی، یہ میٹنگ منعقد کی گئی، تو صحابہ نے مختلف آراء کیے، لیکن جمہور صحابہ نے جو اپنا نظریہ پیش کیا وہ یہ نظریہ پیش کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہ جو دن تھا نا، جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، اسی دن سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اور تاریخ کی کتابیں اس حوالے سے بھرپور موجود ہیں، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ وہ دن کس کا تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اور آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے کس پرزور اور شاندار حضور کا استقبال کیا۔ بچیاں دفے بجایا کرتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے نعرے لگایا کرتے تھے، عورتیں اپنے چھتوں میں چڑھ گئیں، صحابہ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، حضور کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب عورتوں نے اور جو مرد اونچے پہاڑوں میں چڑھے ہوئے تھے، جب انہوں نے حضور کو دور سے دیکھا تو بچیاں خوشیوں سے جھومنے لگیں، بچے خوشیوں سے جھومنے لگے، اور سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا کے نعرے، طلع البدر علینا، اسی سینس کے اندر یہ نعرے لگنے لگے۔
تو اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہی جو ہے وہ کس دن سے ہوا؟ 12 ربیع الاول سے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ کوئی ایک کتاب سے بھی اس کا حوالہ پیش کر دے، حدیث کی کسی ایک کتاب سے بھی اس کا حوالہ پیش کر دے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ 12 ربیع الاول یوم وفات کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایام ذی الحج کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ حج الوداع ارشاد فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت گرنے لگی۔ 2 ربیع الاول کے حوالے سے جمہور کے نزدیک فرمان یہ موجود ہے کہ جمہور کے نزدیک 2 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات ہے، اور 12 ربیع الاول شارح بخاری رحمت علامہ امام حجر عسقلانی، اسی طریقے سے علامہ عینی اور دیگر اکابر محدثین نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے۔ اب افسوس کی بات ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے فرمایا، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، حضور کا ذکر کرے رو رو کے، نقص ذکر رو کے فضل کاٹے، فضیلت والی ساری باتیں کاٹ دیں، نہیں فضیلت وہ نہیں مار، نقص کا جو یار ہے، بس نقص ڈھونڈے حضور میں کہ یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا، تو یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردوک، پھر وہ مردود کہتا کہ میں ہوں امت رسول اللہ کی، تو رسول اللہ کی امت کے نظریں نہیں ہوتے۔ تو میں اپنے سادے سیدھے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں، میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں جتنی خوشیاں شرعی حدود کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کر منا سکتے ہیں منائیں۔ ان بے حیا لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، بلکہ وہ دینی لباس پہن کر حقیقی مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نزدیک ان شہید زندہ ہے، معاذ اللہ حضور مر گئے، اور جب دیکھو تو یہ بات کہ 12 ربیع الاول تو یوم وفات کا دن ہے، یوم وفات کا دن ہے۔ اب تمہارے لیڈر سارے زندہ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے پوری دلیل لے کر آیا کہ 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کا دن ہے، اور اس حوالے سے یہ جو مشہور کیا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں اور ان کو اعتراضات انہی دنوں میں نظر آتے ہیں، یہ بلا وجہ کے اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔